دوڑنے والا پتھر۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کے دانش مند لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک افراد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اسی لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ تو ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر گنجا و بازار میں اس کا پروپوگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کے شور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ گزرا اور آپ بڑی کوفت اور ایذات میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک پرہیزگار رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈوں اور ان کے شک و شبہات کے بادل جھڑ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن آشکارا ہو گیا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں کے چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سوبی ہجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کونجوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس طرح نقط کمال کو پہنچ ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر افراد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء باب 30 جلد 2 صفحہ 659 پارہ 22 سورۃ الحزاب آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا: تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ کہ ترجمہ اے ایمان والو اس جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔
सूरत बकरा आयत नंबर 16 में पत्थर से यही पत्थर मुराद है, एक शोबा का अंजाला, मोजजात के मुनकरीन जो हर चीज को अपनी नकास अक्ल की ऐनक ही से देखा करते हैं। इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकी कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तस्वीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज पत्थरों का ये असर है कि सरका को तेज और तराश बना देते हैं। बाज पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक हैं। बाज पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज पत्थरों से आतिश फशां फूट पड़ता है। तो जब खुदावंद कदूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इस पत्थर में कौन सी खिलाफ अक्ल महाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तस्वीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादर व कदीर की कुदरत से हरगिज ना कोई बईद है न महाल खिलाफ अकल। लिहाजा इस मौजज़े पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। सूरत बकरा आयत नंबर 74 में है। فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ तर्जमा कंज़ुल ईमान। और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो हैं जो फूट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। पहला पारा सूरत बकरा आयत नंबर 74 थी। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोजाना का चश्मा दीद मुशाहिदा है, तो फिर भला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों कर खिलाफ अक्ल और महाल करार दिया जा सकता है। अपनी राय लाजमी देना।